السلام علیکم عزیز طلبہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ لیکچر نمبر آج 18 میں چیپٹر نمبر 12 حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب کے دور نہیں۔ ہم نے اپنے پیارے وطن پاکستان کو بڑی قربانیاں دے کر بنایا ہے۔ اس سرزمین پر رہنے والے سب لوگ ایک قوم ہیں اور انشاءاللہ ایک رہیں گے۔ کوئی بھی اس قوم کے حوصلے پست نہیں، کم نہیں، کمزور نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ہم کسی کو ایسا کرنے کی اجازت دیں گے۔ پاکستان کے گوشے گوشے، کونے کونے میں اس کی خاطر قربان ہونے والوں کی لاتعداد کہانیاں بکھری پڑی ہیں۔ آئیے آج ہم آپ کو پاکستان کے قصبے میں، ایک گاؤں میں رہنے والی ایک بہادر ماں کا واقعہ سناتے ہیں۔ ان سے ملیے، یہ ہیں ہماری بی جان، پورے قصبے کا ایک جانا پہچانا نام۔ بی جان انتہائی بہادر اور دلیری کا پیکر ہیں، پیکر مجسمہ۔ ہاں بھی بہادر اور دلیر کیوں نہ ہوتی، وہ ایک شہید کی بیٹی، ایک شہید کی بیوی اور ایک شہید کی ماں ہے۔ ان کے پیاروں نے اپنے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں آفرین کے سپرد کر دی۔ جان آفرین، جان ڈالنے والا بی جان ہمیشہ پرعزم رہتی، حوصلے کے ساتھ۔ وہ بڑی جرأت اور حوصلہ مندی سے ہر کسی کے مسئلے کا حل ڈھونڈ لیتی۔ جرأت، بہادری، حوصلہ مندی، اطمینان، ان کی اس خوبی کی وجہ سے قصبے کا ہر چھوٹا بڑا ان کی عزت کرتا اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا، قدر کی نگاہ سے عزت کرتا۔ کسی کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو یا کسی بچے کی شادی بیاہ کا معاملہ ہو، وہ ہر کام نپٹانے کو ہمہ وقت تیار رہتی تھی۔ ہمہ وقت، ہر وقت نپٹانا، حل کرنا، ہر کسی کی ضروریات کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی۔ خاص طور پر یہ دھیان رکھتی کہ محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا۔ یہی نہیں بلکہ وہ ہر ایک کے ساتھ، ہر ایک کے دکھ سکھ میں بڑھ چڑھ کر، یعنی آگے بڑھ کر شریک ہوتی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں آرام دہ کرسی پر بیٹھی کسی کام میں مصروف تھی کہ اچانک ٹیلی ویژن پر آنے والی ایک خبر سے پریشان ہو گئی۔ ایک ایسا واقعہ تھا کہ کسی نے روئے زمین پر، زمین کے حصے پر ایسا دردناک، درد سے بھرا ہوا واقعہ نہ سنا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا۔ اس خبر میں صحنیہ پشاور دکھایا جا رہا تھا، جس میں دہشت گردوں نے 150 کے لگ بھگ قریب معصوم طالب علم، بچوں، اساتذہ اور گارڈز کو شہید کر دیا تھا۔ یہ خبر سن کر پاکستان کے پوری دنیا کے لوگ تڑپ اٹھے، اور کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اشک بار نہ ہوتی ہو، آنسوؤں سے بھیگ جانا۔ اس خبر میں شہید ہونے والے بچوں کی تصویریں دیکھ کر بی جان کے تمام دکھ پھر سے تازہ ہو گئے۔ زخم ہارے ہونا اور شہید ہونے والے بچوں میں انہیں اپنا بچہ احمد ہی نظر آ رہا تھا۔ انہیں آج بھی وہ دن یاد تھا، کیسے انہوں نے اپنے چھوٹے سے بچے کو دن رات کی مشقتیں جھیل کر پالا تھا۔ مشقت، سخت محنت، محض اس خواب کو آنکھوں میں لیے ہوئے ایک دن وہ بھی اپنے باپ اور نانا ابو کی طرح فوج میں جائے گا اور ملک عزیز کی خدمت کرے گا۔ آخر وہ دن آ ہی گیا جب اس کا بیٹا احمد FA کے بعد فوج میں بطور افسر منتخب کر لیا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر مختلف تیاریوں میں مصروف تھیں، کیونکہ صبح ان کے بیٹے احمد نے کاکول اکیڈمی ایبٹ آباد کے لیے روانہ ہونا تھا۔ اچانک احمد نے کہا، اماں جان، میری کچھ ضروری چیزیں رہ گئی ہیں جو میں ساتھ والی مارکیٹ سے لے آتا ہوں۔ ابھی اسے گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ پورا قصبہ ایک زوردار دھماکے سے گونج اٹھنا، شور برپا ہونا۔ پھر کیا تھا، ہر طرف افراتفری، بھگدڑ پھیل گئی۔ احمد نے اپنی ہر چیز وہیں چھوڑی اور بڑی بہادری
اور حوصلہ مندی سے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر زخمیوں کو اٹھا کر ایمبولینس امدادی گاڑی میں ڈالنے لگا۔ فارغ ہونے کے بعد ابھی احمد پلٹنے مڑنے ہی لگا تھا کہ ایک عورت کے کڑھانے کی درد سے بولنے کی آواز آئی۔ وہ اس آواز کی سمت بڑھا، جیسے ہی وہ اس عورت کو سہارا دے کر ایمبولینس میں ڈالنے لگا، ایک اور زوردار دھماکہ ہوا اور احمد بھی اس کی زد میں آ گیا۔ زد میں آنا، شکار ہونا۔ بی جان کو جب معلوم ہوا کہ اس کا بیٹا بڑی بہادری سے انسانی جانوں کو بچاتے ہوئے شہید ہوا ہے تو ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا، مگر مامتا ماں کی گود کو سکون نہ ملتا تھا۔ وہ بار بار اپنے آپ سے اور معاشرے سے سوال کرتی کہ یہ کیسے دشمن ہیں جو کالی بھیڑوں کی طرح ہمارے اندر ہی چھپے ہوئے ہیں، کالی بھیڑوں کی طرح بھیس بدل کر ہم ان کو کیسے پہچانیں؟ ان کے ارادے عزم کیا ہیں؟ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میں اپنے بچے اور اس جیسے ناحق شہید لوگوں کا خون کن کے ہاتھوں میں تلاش کروں؟ آج ثانیہ پشاور میں سکول پر حملے کے بعد نہ صرف بی جان پر بلکہ سب پر عیاں ہو گیا کہ ان درندوں کا اصل مقصد کیا ہے، کیا وہ چاہتے ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ اب وہ صرف یہی سوچ رہی تھی کہ ان سے کیسے بدلہ لیں۔ ایسے میں ان کے کانوں میں ملی ترانے کی یہ آواز آئی، حوصلہ نہ ہارو، آگے بڑھو، منزل اب کے دور نہیں۔ ساری رات اسی سوچ میں گزر گئی۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کر آخر وہ ایک فیصلے پر پہنچی۔ بی جان نے سب سے پہلے قصبے کے تمام لوگوں کو ایک جگہ جمع ہونے کو کہا اور پھر آپس میں مشورے کے بعد بولی، اب وقت آ گیا ہے کہ ان افراد کی پہچان قوم کے ہر بچے، بوڑھے، عورت اور ہر جوان کو کرنا ہے جنہوں نے ملک کے امن و امان کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ امن و امان، سکون، داؤ شرط پر ہم اپنے وطن عزیز کے کسی فرد کو ان کا نشانہ ہدف نہیں بننے دیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم سکون سے رہیں، ہمارے بچے ان صفاق دہشت گردوں سے محفوظ رہیں، صفاق ظالم یا زیادہ خون بہانے والے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم چند چیزوں کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، جس کی تیاری آپ سب کو میرے ساتھ مل کر کرنی ہے، اور اس قومی کام میں سب نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، اور ہر شخص کو دہشت گردی کے ناسور، ناقابل علاج کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، اسکول پر حملہ کر کے دہشت گردوں نے ثابت کر دیا کہ یہ درندے ہمیں تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں، اور جہالت یعنی کہ تاریکی سے بڑی کوئی لعنت نحوست نہیں۔ ہمیں ان سے بدلہ لینے کے لیے صرف یہ کرنا ہے کہ اپنی قوم کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنا ہے اور علم کی روشنی کو ملک کے کونے کونے میں پھیلانا ہے۔ علم کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو، ہر دیوار کو دور کرنا ہے۔ پہل آغاز میں کرتی ہوں، اور اس کام کے لیے میں اپنے گھر میں ایک آگاہی معلوماتی سینٹر یعنی مرکز بناتی ہوں، جو دوسرے مرد و خواتین کو ناگہانی اچانک حالات سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح کی ضروری معلومات دے گا۔ تاہم انفرادی طور پر خود سے ہم یہ کر سکتے ہیں۔ بیٹا آج کے لیے بس اتنا ہی، میں آپ کو ڈائری لکھ دیتا ہوں۔ ڈائری جو ہے وہ آپ ڈیلی جو ہے وہ آپ چیک کرایا کریں، جو بھی آپ لیکچر سنیں اس ڈائری کو کلیئر کریں، اس کی عربی کریں اور اس کو واٹس ایپ کریں۔ آج جو پڑھایا ہے اسی کے آپ نے میننگ لرن بھی کرنے ہیں اور عربی بھی کرنی ہے۔ یہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے،
پہلے بھی 6 مہینے ہمارے اسی طرح گزر گئے ہیں. اب جو باقی کے 6 مہینے ہیں وہ آپ نے اچھی طریقے سے تیاری کرنی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.